حضرات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہاں سے آگے نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک مشاہدہ بیان کیا جو ہم اگرچہ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، لیکن یہ ایسا ہے ایمان افروز مشاہدہ ہے جس میں ہمارے لیے خوشخبری کے، بشارت کے اور نوید مسرت کے ایک نہیں کئی پہلو موجود ہیں۔ اور یہ جو روایت پڑھنے میں جا رہا ہوں یہ 17 کتب حدیث میں نے شمار کی ہیں جن کے اندر موجود ہیں، ان میں سے ایک مسلم شریف ہے، ون آف دا 6 authentic books of حدیث، اور اس میں موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب سب سے پہلی جو قابل غور بات ہے، اسی ایک روایت سے ایسے ایسے ایمان افروز مدنی نکات مل رہے ہیں جس سے کہ بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ دیکھو دنیا سے پردہ فرما جانے کے کئی 100 سال بعد بھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنی قبر مطہر میں صحیح و سلامت موجود ہیں اور زندہ و تابندہ موجود ہیں۔ کتنی ایمان افروز بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پردہ فرمائے ہوئے سینکڑوں سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کی قبر جب حضور نے دیکھی تو قبر کے اندر کیا دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کون پڑھتا ہے؟ زندہ ہی پڑھتا ہے نا، مردہ تو نہیں پڑھتا نا نماز۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، بلکہ اللہ کا ہر نبی زندہ ہے، اللہ کا ہر نبی زندہ ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو آقا موسیٰ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور ان کی زندگی کی عظمت کون بیان کر سکتا ہے؟ فقہاء، علماء، مفسرین اور محدثین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ نبیوں کی زندگی شہیدوں کی زندگی سے بھی افضل ہے۔ شہید بھی زندہ ہے، قرآن پاک میں بیان ہے کہ شہیدوں کو مردہ نہیں کہنا، وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس سے رزق دیے جاتے ہیں، یہ شہیدوں کی شان ہے۔ فرمایا نبیوں کی شان اس سے بھی زیادہ وراء الورا ہے، ان کی حیات برزخی حیات نہیں بلکہ جسمانی حیات ہے۔ ٹھیک ہے، امام محمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ قسم اٹھا کہتے ہیں، عقیدہ ایسا ہونا چاہیے، کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ واللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی قسم، 2 مرتبہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، یعنی چشم عالم سے چھپ گئے، پردہ فرما گئے۔ آپ نے دیکھا کہ جب اہل محبت، اہل الفت حضور کے وصال کا تذکرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور پردہ فرما گئے۔ کتنا پیارا انداز ہے، ادب والا انداز ہو نا۔ تو اسی بات کو امام احمد رضا بیان کرتے ہیں، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آپ بھی کہہ دیں ایک دفعہ، میرا دل بھی چمکا دے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو حضرات محترم، ہم یہ 17 کتب حدیث کے ریفرنس سے جو آپ کو حدیث سنا رہے ہیں اس میں سے پہلا نقطہ یہ عرض کیا کہ اللہ کا ہر نبی، بولیے گا، اللہ کا ہر نبی زندہ ہے جی۔ دوسری بات کیا ہے کہ جناب علی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق جیسی تیز رفتار سواری پر سوار ہیں، حد نگاہ پہ وہ قدم رکھتا ہے۔ اتنی تیز رفتار سواری، ہم کسی تیز رفتار سواری پر بیٹھیں ٹرین میں یا کسی بھی تیز رفتار سواری میں تو ہمیں ہر چیز دوڑتی ہوئی معلوم ہوتی ہے اور پہچان میں نہیں آتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہچان لی سب سے پہلے، نگاہ مصطفیٰ، سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا مقام ہے کہ آپ نے قبر پہچان لی، قبر کس کی ہے۔ مگر ہم بھی قبر کے لیے پہلے کوئی نشانی پتہ ہونی چاہیے، اپنے پیاروں کی قبر پر جائیں، کتبہ نہ لگا ہو تو ذرا پتہ کرنا پڑتا ہے، یار یہاں پر تھی کہ یہاں پر تھی۔ کتبہ لگانے کی حکمت پتہ چل گئی نا، میں کتبہ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ ایک ہی جیسی قبروں میں پتہ چل جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جہاں جاتے رہتے ہیں وہاں پر بھی پوچھنے کے اور نشانی کے محتاج، لیکن مصطفیٰ کریم کی نگاہ ناز کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ براق جیسی تیز رفتار سواری پر سوار ہو کر کے بھی آپ نے قبر بھی پہچان لی۔ اچھا چلے براق کی بات کو آپ چھوڑے، رفتار کی بات کو آپ چھوڑے، سپیڈ کی بات کو آپ چھوڑے، قبر کے پاس کھڑے ہو کر کوئی بتا دے اندر کون ہے اور کیا کر رہا ہے، بتا سکتا ہے کوئی؟ لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کی طاقت و قوت اور ان کی نگاہ کی
پاور ہے کہ آپ نے قبر کے اندر یہ دیکھ لیا کون ہے اور کیا کر رہا ہے، کون ہے اور کیا کر رہا ہے، یہ آپ نے پہچان لیا۔ تو اے حضور کے غلاموں، اے مدینے والے کے عاشقوں، آپ کے لیے خوشخبری ہے، یہ نوید مسرت ہے کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر قبر بھی پہچان لیں، قبر کے اندر کون ہے یہ بھی جان لیں، کیا کر رہا ہے یہ بھی پہچان لیں، تو وہ گنبد خضرا میں مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہو کر یہ مت سمجھنا کہ دور ہے، نہیں دیکھ سکیں گے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آج بھی وہ اپنے امتیوں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ان کا درود سنتے ہیں، ان پہ کرم فرماتے ہیں۔ میں قربا اس ادائے دستگیری پر میرے آقا مدد کو آ گئے، جب بھی پکارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرات محترم یہ پتہ چلا کہ ہمارے آقا کی نگاہ کوئی معمولی نگاہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں وہ چند لوگوں نے لکھا کتابوں میں کہ جی دیوار کے پیچھے حضور نہیں جانتے کیا ہے، استغفر اللہ، پتہ نہیں وہ کون سی دیواریں چین ہے جس کے کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے نہیں جانتے، یہ کتابوں میں لکھا ہے۔ ہمارے پاس وہ کتابیں پڑھی ہیں جو انگریزوں کی ایڈ سے لوگوں نے لکھی، اور اس میں استغفر اللہ یہ لکھا کہ جناب وہ دیوار کے پیچھے حضور نہیں جانتے کیا ہے۔ وہ بندہ خدا، دیوار کے پیچھے تو بندہ جا کے دیکھ بھی سکتا ہے، قبر کے اندر تو کوئی جا کے بھی نہیں دیکھ سکتا، حضور قبر کے اندر جانتے تو وہ کون سی دیوار ہے جس کے پیچھے حضور نہیں جانتے۔ امام احمد رضا نے تو بات ہی ختم کر دی، وہ کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کہ جب خدا نے اپنا آپ نہیں چھپایا تو اور کون سی چیز حضور سے چھپ سکتی ہے۔ تو عقیدہ یہ رکھنا چاہیے، ایمان کی سلامتی اسی میں ہے کہ یہ یقین رکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب کے خزانوں سے مالا مال فرمایا ہے، اور ان سے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں وہ جو تجھ پہ۔ یہ دو نقطے ہم نے اسی حدیث سے آپ کے سامنے رکھے کہ مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ۔ اب تیسرا نقطہ اس سے لیں، کتنا ایمان افروز ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف نماز پڑھ رہے تھے، بلکہ کیسے نماز پڑھ رہے تھے؟ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ کیسے پڑھ رہے تھے؟ کھڑے ہو کے۔ تو قبر تو آدھے قد کی ہوتی ہے، اس میں کھڑا ہونا کیسا ممکن ہے؟ تو اس حدیث نے یہ بھی بتا دیا کہ عام قبروں پہ نبی کی قبروں کو قیاس نہ کرو، نبیوں کی قبریں جنت کے باغ ہوتے ہیں، نبیوں کی قبریں جنت کے باغ ہوتے ہیں، یہ بھی اس واقعے سے پتہ چلا۔ اب چوتھا نقطہ کیا ہے کہ دیکھو نماز فرض ہے دنیا کی زندگی میں، قبر میں نماز فرض نہیں ہے، کیونکہ قبر تو دار الجزا ہے، وہاں تو صلہ ملے گا، بدلہ ملے گا، لیکن وہاں پہ نماز فرض نہیں ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے وہاں نماز پڑھ کے بتایا کہ ان کو نماز سے کتنا پیار ہے، نماز سے کتنی محبت ہے۔ تو ہمیں بھی نماز سے محبت پیدا کرنی چاہیے، نماز میں دل لگانا چاہیے۔ جو بڑے بڑے نمازی ہیں وہ بھی استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے، الا ماشاء اللہ اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں جیسے نماز کوئی بوجھ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ نماز کو حاضری کی طرح پڑھنا چاہیے، نماز کو حضوری کی کیفیت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، جس کا کہ سورۃ المومنون میں 18ویں پارے کی پہلی 2 آیتوں میں بیان ہوا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم وہ واقعہ بڑی تفصیل سے حلیت الاولیاء کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں کہ نبیوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ ولیوں کو بھی یہ شان دی ہے کہ وہ قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، جیسا کہ حضرت ثابت بنانی کا واقعہ ہم بڑی تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، اور وہ ریکارڈڈ ہے، جو چاہے وہ سن سکتا ہے، جس میں کہ ان کو دفن کے بعد حاضرین نے دیکھا کہ جن کو ابھی دفن کیا تھا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ جی یہ کیا بات ہے، تو یہ شرف ان کو کیوں ملا؟ گھر والوں سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ راتوں کو اٹھ کے جب عبادت کرتے تھے نا تہجد کے وقت، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے، رات کو اٹھ کے رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے تے درد مندانوں یاد سجندی سوتیاں آن جگاوے۔ وہ سوتے ہوئے اٹھ کے پھر رب کو یاد کریں تنہائی میں، تو اس کا کیف و سرور ہی کچھ اور ہے کہ کوئی دیکھے ہی نہ، رب سے راز و نیاز کریں۔ تو اس وقت بعد جب
وہ عبادت کرتے تھے نا، تو آج ہماری دعائیں محدود ہے دنیا تک، لیکن ہمیں درس یہ دیا گیا ہے کہ ہماری دعاؤں میں زیادہ حصہ آخرت کا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہمیشہ رہنے والا پیریڈ وہ ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کی آخرت کے سامنے وہ نسبت بھی نہیں ہے جو قطرے کو سمندر کے ساتھ ہے، کہ سمندر بہرحال محدود ہے لیکن آخرت لامحدود ہے۔ تو لامحدود آخرت کی کامیابی کے لیے ہماری دعاؤں میں غالب حصہ اس کا ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو وہ کیا دعا کرتے تھے حضرت ثابت؟ وہ یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ اگر قبر میں تو نے کسی کو نماز پڑھنے کا شرف بخشا ہے تو مجھے بھی یہ سعادت عطا فرما دینا۔ تو اللہ نے ان کی دعا کی قبولیت دنیا والوں کو دکھا دی کہ دیکھو یہ میرا بندہ میرے پیار میں مجھے اٹھ کے یاد کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، تو میں نے بھی اس کی دعا کو قبول کر کے دنیا والوں کو دکھا دیا ہے کہ دیکھو وہ کیسے قبر میں جس کو کچھ دیر پہلے دفن کیا تھا وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی قبر جنت کا باغ بن چکی۔